نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوکھرو کا جوہر بنانا، ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، صحیح آسان ہے۔ گوکھرو ایک مثال ہے، آپ نے 10 کلو گوکھرو پنساری سے پسوا کے لے لیے۔ اچھا، گوکھرو میں لوگ کہتے ہیں بڑا گوکھرو لینا ہے چھوٹا گوکھرو لینا ہے، دونوں کی تاثیر ایک ہی ہے، دونوں کی کیمسٹری بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی فیزیبلٹیز بھی ایک ہی ہیں، ایکشن بھی ایک ہے، آؤٹ پٹ بھی ایک ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے کہ گوکھرو بڑا ہو چھوٹا ہو۔ ہاں، یہ پوچھ لیں دکاندار سے کہ بڑا کیا کلو ہے چھوٹا کیا کلو ہے، جو سستا ملے وہ والا لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بولیں انتہائی باریک پیس کے دے دو، صحیح، انتہائی باریک پیس دیا اس نے۔ اب جناب علی کیا کریں گے کہ اس کو گھر میں لائیں گے اور باریک چھنی سے چھانیں گے۔ اب جو موٹا موٹا بچا اس کو بھی باریک کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی باریک کرنا ہے۔ جب سارا باریک ہو گیا تو یہ کتنا تھا، 10 کلو ہے نا، اسی میں 10 کلو پانی ڈال دیں، یعنی 20 لیٹر والی بالٹی ہونی چاہیے۔ عام بالٹیاں جو ہوتی ہیں وہ 17 سے 18 لیٹر کی ہوتی ہیں، تو 20 لیٹر کے لیے بالٹی یوز نہ کریں۔ بالٹیاں چونکہ بہت گھٹیا ترین مٹیریل سے بنتی ہیں، بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کمپنیز کا جو بلو ڈرم ملتا ہے، بلو ڈرم، ٹھیک ہے نا، تو 20 لیٹر والا یا 25 لیٹر والا بلو ڈرم ہونا چاہیے۔ اور اچھا تو یہ ہے کہ گھر میں نہانے کے لیے بھی بالٹیاں نہیں ہونی چاہیے، بالٹیاں بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، ذرا پانی بن کر اٹھایا پتہ چلا ہینڈل ہاتھ میں رہ گیا، بالٹی نیچے چلے گئی پڑوسن کے گھر میں، ٹھیک ہے، وہ آگا الگ سے لڑنے آ گئی بیلن لے کے، تو بالٹی ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ڈرم ہونے چاہیے، نیلے والے ڈرم جو کمپنیز سے انڈسٹریز سے مل جاتے ہیں، اور اکثر مارکیٹ والے نیلے ڈرم بیچتے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ جو نانا لاتے ہیں نا وہ پر نواسے بھی استعمال کرتے ہیں، تو 20 یا 25 لیٹر والا بلو ڈرم لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں اس کو حل کر دیں، دن میں 4 دفعہ حل کریں، دن میں 4 دفعہ اس کو حل کریں، پوری رات چھوڑ دیں، اور صبح جو اس کا نتھرا ہوا پانی ہے، صحیح ہے، صبح اس کے نتھرے ہوئے پانی کو آپ کیا کریں گے، اس کو ایک بڑے اسٹیل کے پتیلے میں ڈال دیں گے۔ پانی کتنا ہے، 10 ہی لیٹر ہے نا، 10 لیٹر ڈالا تھا نا 10 کلو گوکھرو میں، گوکھرو تو نیچے بیٹھ گیا۔ اب جو 10 لیٹر پانی ہے بڑے والے اسٹیل کے پتیلے میں، بڑے والا اسٹیل کا پتیلا مارکیٹ سے لیں گے تو وہ 2 نمبر ہوتا ہے، وہ لوہا ہوتا ہے، ابھی بہت گھٹیا کر دیا گیا، ابھی اسٹیل وسٹیل نہیں ہے، اب یہ گھٹیا ترین لوہا ہوتا ہے، اس میں ایسی بہترین پالش کر دیتے ہیں کہ اس میں میگنیٹ بھی نہیں چپکتا اور لگتا ہے کہ وہ اسٹیل ہے، تو لہذا وہ بیہودہ گھٹیا ترین پتیلا نہ لیں جو زنگ لے لیتا ہو۔ اسٹیل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ 50 سال تک 100 سال تک اس میں زنگ نہیں لگے گا، تو باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن لاہور میں کباڑا مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے، اور کراچی میں شیرشاہ مارکیٹ سے بھی اسٹیل کے پتیلے سچ مچ کے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو ہربل کا کام کرنا ہے تو آپ کا اسٹیل اوریجنل ہونا چاہیے، جو دکانوں میں چمکتا ہوا اسٹیل مل رہا ہے یہ اسٹیل نہیں ہے، لوہا ہے، لیکن ایسی جگاڑ ماری ہوئی ہے کہ اس میں میگنیٹ بھی نہیں چپکتا اور اسٹیل کی طرح چمک بھی رہا ہوتا ہے۔ تو شیر شاہ سے جائیے، پرانا اسٹیل کا وہ ملے گا نئے کے ریٹ پہ، لیکن چیز اصلی ہوگی، بس یہ فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑا والا پتیلا آپ کے گھر میں اسٹیل کا ہونا چاہیے، اس میں اس کا 10 لیٹر پانی آپ نے گرا لیا، اور گرا کے ہلکی درمیانی آگ دے دیں، بے شک ٹائم لے گا، یہ 5-6 گھنٹے لے لے گا، ابلتے ابلتے کھولتے کھولتے آخر میں جو پاؤڈر بچ گیا، یہ گوکھرو کا جوہر ہے۔ اور گوکھرو کا جوہر نکالنا اور اس کو بیچنا ایسے ہی ہے جیسے سونا بنانے کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، سونا کسی کے باپ سے بھی نہیں بنتا، جھوٹے اور دعوے دار بہت ہیں دنیا میں، بڑے بڑے دعوے کر کے اور لوگوں کو قائل کر کے وہ اپنے جو 954 نسخے ہوتے ہیں وہ ان کو سیدھے کرنے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بھی نہیں سیدھا ہو رہا ہوتا، لیکن دوسرے کو لالچ دے لیتے ہیں، دوسرا بولتا ہے چلو یار آپ کا 1 کلو سونا روز بنتا ہے تو چلو 1 تولہ میرا بھی بن جائے، تو اس چکر میں وہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، بنتا بناتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو گوکھرو کا جوہر بناتے ہوں، یہ سونا بنانے سے زیادہ بہتر بات کر رہا ہوں، اور بڑی ایمانداری سے کر رہا ہوں، بڑی ایمانداری سے، کیونکہ ہر بندہ حلال کی روزی پر آ جائے گا تو اللہ میری بھی تو انٹری کرے گا نا، میری وجہ سے اللہ کی اتنی مخلوق، نبی پاک کے اتنے امتی حلال کے روزگار پر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جوہر بن گیا، اس کو بے شک 500 mg کے کیپسول میں بھر لیں، مرضی لوگوں کو 10-10 دے دیں، مرضی 20-20 دے دیں، آپ کے موڈ پر ہے کہ حالات پر ہے کہ 10 لے کے بندہ خوش ہو گیا، سیٹسفائی ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 10 اور دے دیں۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ وہ ایک کیپسول بندہ جو ہے اس کو لے گا،
اور نام اس کا رکھ دیں GC، ٹھیک ہے نا، گوکرو کا کیپسول، ٹھیک ہے GC۔ تو اس میں جناب علی اس کو بندہ جو ہے شام کو لے لے نیم گرم دودھ سے، یا صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ سے لے سکتا ہے تو لے لے، تو اس میں اعصابی طاقت انتہائی مضبوط ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت انتہائی بہترین ہو جاتی ہے، اور سختی، تناؤ، گرپ اور پکڑ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تو بیگمات آپ کو بڑی دعائیں دیتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے بعد کسی کا ہاتھ یا گلا پکڑ لیا، اس کا باپ بھی نہیں چھوڑا سکتا آپ سے، ٹھیک ہے۔ اتنی مضبوط گرپ ہو جاتی ہے اس کی جوہر سے۔ اور اس کے اور بھی فائدے ہیں، جو شادی شدہ کھائیں گے تو وہ زیادہ دعائیں دیں گے کہ اس کے مزید کیا کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بناتے ہیں تو میں دوبارہ اپنی ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گوکھرو کا جوہر بنانا ایسے ہی ہے جیسے سچ مچ کا آپ سونا بناتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ پیسے بھی دیتا ہے، لوگوں کا بھلا بھی بہت ہوتا ہے، اور سونا بنانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ گوکھرو کا آپ جوہر بنایا کریں۔ یہی پہلے ایک کیپسول قوم کو فری میں بانٹ دیں، قوم خوش ہو جائے، پھر ان کو 10 وہ کیپسول شیشی میں بھر کے بیچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ خیر سے، اللہ اس کا رزلٹ اچھا ہے، بنا کے دیکھیے، آپ کے حلال روزی میں اضافے کا بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔